بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث فمن اول من صنف فی ذلك القاضی ابو محمد الرامع ہرمزی کتابہ المحدث الفاصل لکنہ لم یستوعب والحاکم ابو عبد اللہ النیسابوری لکنہ لم یہذب ولم یرتب وطلاه ابو نعیم الاصفہانی فعمل على کتابہ مستخرجا وابقى شيئا للمتعقب ثم جاء بعدهم الخطیب الى آخرہ فإن التصانیف فی اصول اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث۔ کل بتا چکا تصانیف جمع ہے تصنیف کی، اور تصنیف مصدر ہے، مصدر یہاں اسم فاعل کے معنی میں ہے، تو تصانیف یعنی مصنفین۔ فی اصطلاح اہل الحدیث، اہل حدیث کی اصطلاح میں، اصطلاح کا معنی بھی کل بیان کر چکا ہوں، اتفاق کا نام ہے، اور اس لغت میں اتفاق کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ کسی قوم کا اتفاق کر لینا الفاظ مخصوصہ کے معنی مخصوصہ کے لیے استعمال پر کل بتا چکا ہوں، دوبارہ یہ نہیں کرتا ہوں، یہ اصطلاح میں اسے اصطلاح کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، فإن التصانیف، یقیناً نئے اور پرانے، ترجمے میں آ گیا القدیم والحدیث، حدیث مانے نیا، قدیم مانے پرانا۔ یقیناً فن اصول حدیث میں فی اصطلاح اہل الحدیث، یہ اچھا ترجمہ کرنے کے لیے میں ذرا الٹ پلٹ کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ فن اصول حدیث میں نئے اور پرانے ائمہ مصنفین کی تعداد کثیر ہے۔ یہ رہا ترجمہ، پھر سے ایک بار بولتا ہوں۔ کہتے ہیں فن اصول حدیث فی اصطلاح اہل الحدیث، فن اصول حدیث میں نئے اور پرانے ائمہ مصنفین کی تعداد کثیر ہے۔ یہ رہا ترجمہ، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو، نئے اور پرانے اصول حدیث کے مصنفین، یہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اصول حدیث کے مصنفین قد کثرت، بہت ہے، ان کی تعداد بہتوں میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا شخص یا پہلا شخص ہوں جو اصول حدیث کی کتاب لکھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بہت سے، سمجھ رہے ہیں، پرانے اور نئے ائمہ فن حدیث کی بہت سی کتابیں پہلے سے موجود ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ آگے بڑھو میں۔ فمن اول من صنف فی ذلک القاضی ابو محمد، فمن اول من صنف، اصول حدیث کے اوائل مصنفین میں سے، اصول حدیث کے اوائل مصنفین میں سے۔ اب لفظی ترجمہ، تو سب سے پہلے جنہوں نے تصنیف کی فی ذالک فن اصول حدیث میں، سب سے پہلے جنہوں نے تصنیف کی، کتاب لکھی فی ذالک فن اصول حدیث میں، علم اصول حدیث میں سب سے پہلے جنہوں نے کتاب لکھی وہ شخص قاضی ابو محمد رامع ہرمزی ہیں۔ رامع ہرمزی ایک علاقے کا نام ہے، رامع ہرمز، اس کی طرف نسبت کر کے، غالباً خراسان کا کوئی علاقہ ہے، ایک علاقہ، ایک گاؤں کا نام ہے، اسی گاؤں کی طرف نسبت کر کر کے کیا کہلاتے ہیں؟ رامع ہرمزی۔ تو اوائل مصنفین میں سے، اس فن کے اوائل مصنفین میں سے قاضی ابو محمد رامع ہرمزی ہیں، ٹھیک ہے؟
کتابہ المحدث الفاصل، کتابہ کو نصب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ منصوب ہے فعل مقدر کی وجہ سے، اور وہ فعل مقدر ہے صنف ہے، ایک پوشیدہ فعل کی وجہ سے، اور وہ ہے صنف ہے، کہ قاضی ابو محمد رامہ ہرمزی نے تصنیف کی اپنی کتاب جس کا نام المحدث الفاصل ہے۔ اب جو المحدث الفاصل پڑھا میں رفع کے ساتھ، اردو میں پڑھا، عربی میں تو جو پڑھنا تھا پڑھ دیا پہلے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس فن کے مصنف کون ہیں؟ قاضی ابو محمد رامہ ہرمزی ہے۔ ان کی کتاب کا کیا نام؟ سوال ہوا پہلے وہ مصنف ہے تو ان کی کتاب کا کیا نام ہے، تو بتا دیا ان کی کتاب کا نام المحدث الفاصل ہے۔ تو سب سے پہلے اس فن میں انہوں نے لکھا، بات سمجھ گئے آپ؟ آگے بڑھیں ہم۔ لیکنہ لم یستوعب، صحیح ہے کہ انہوں سب سے پہلے اس فن میں قلم اٹھایا اور ایک کتاب بھی لکھا، اس کتاب کا نام المحدث الفاصل انہوں نے رکھا، یہ بات صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر اس بات کے صحیح ہونے کے باوجود لکھے ضرور ہیں، لیکن انہوں اپنی کتاب میں پورے فن کا احاطہ نہیں کیے ہیں، پورے فن کو گھیرے نہیں ہیں، یعنی پورے فن اصول حدیث کے سارے مسائل ان کی کتاب میں نہیں آ سکے ہیں۔ تو سب سے پہلے رائٹر ہیں وہ، سب سے پہلے مصنف ہیں وہ اس فن کے، مگر اور ان کی کتاب کا فلاں نام ہے جس کو بار بار آپ سن چکے، مگر اس کتاب کی جہاں تک بات ہے تو اس کتاب میں فن کا استیاب نہیں ہے، فن کا استیاب نہیں ہے، پورے فن کو وہ گھیرے نہیں ہیں۔ آگے چلیں ہم۔ والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری، النیسابوری یہ بھی عجمی نام ہے، یہاں بین سطور میں لکھا ہے کہ نیسابور جو ہے وہ اصل میں نیساپور ہے، ٹھیک ہے؟ نیساپور، نیساپور یہ عرب کا کوئی علاقہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا نام دکھ رہا ہے، یہ خراسان کے ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ خراسان یہ عجم کا علاقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اوائل مصنفین میں سے ایک کا نام تو گزرا، دوسرے کا نام ہے حاکم ابو عبداللہ نیسابوری، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں نیساپوری، سمجھ رہے ہیں؟ عربی میں پا نہیں آتی اس لیے با لکھی گئی ہے۔ اور اوائل مصنفین میں سے حاکم ابو عبداللہ نیسابوری ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے بھی تصنیف کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکنہ لم یہذب ولم یرتب، ان کی بھی تصنیف موجود ہے، مگر ان کی تصنیف موجود ہے، انہوں نے تصنیف کی ہے، اس فن میں کتاب لکھی ہے، مگر اس کتاب کے بارے میں یہ بات آپ یاد رکھیے کہ انہوں نے تنقیح نہیں کی ہے، کیا؟ تہذیب نہیں کی، سنوارا نہیں ہے، سنوارا نہیں ہے، اس کو صاف نہیں کیا ہے، لکھا ہے مگر مسائل کو صاف نہیں کیا ہے، ولم یرتب، اور انہوں نے ترتیب نہیں دی ہے، کیا مطلب؟ اشیاء کو اس کے درجے میں نہیں رکھا ہے، جس کو جہاں رکھا جانا چاہیے وہاں نہیں رکھا ہے، تو سلام ہے ان کو، انہوں کہتے ہیں، ذرا بات سمجھو، ایک کام کی بات بول رہا ہوں، سلام ہے ان کو ابن حجر السلام کہ اوائل مصنفین میں سے لکھا انہوں نے کتاب، یہ الگ بات ہے کہ تنقیح نہیں ہو سکی، ترتیب نہیں ہو سکی، مگر انسان ہے، کچھ نہ کچھ کمی تو سب کے اندر رہ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، لکھ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی وجہ سے تو میں ذکر کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، ذرا سمجھو، ایک بات کام کی بات بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کوئی انسان کے عظیم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی کمی ہی نہیں، ارے کمی سے پاک تو صرف ایک ذات ہے، عیب سے پاک تو صرف ایک ذات ہے، باقی کوئی ذات ہے ہی نہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو، ذرا بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو کسی شخص کے کامل ہونے،
کسی شخص کے عظیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی عظمت ہی نہیں۔ یہ غلط سوچ ہے، اس کو نکال کے باہر پھینکو۔ دیکھو ان شخصیات کو، دیکھو انہیں خود ائمہ کہہ رہے ہیں، اوپر میں لفظ گزرے قد کثرت للائمہ، ائمہ فن ہیں یہ، اور یہ میرے جیسا مولوی ان کو ائمہ کی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا۔ ابن حجر عسقلانی دنیا علم ان کو سلام کرتی ہے۔ ابن حجر عسقلانی 284 کتابیں ان کی گنی گئی ہیں، اور وہ کتابیں بھی ایسی کہ ایک کتاب پڑھتے رہو تو 10 سال میں نہیں پڑھ سکو گے ان کی ایک ایک کتاب، سمجھ رہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے، 10 سال ہمارے جیسا آدمی پڑھے گا تو پوری کتاب نہیں پڑھ پائے گا، ہمارے جیسا کم علم آدمی، اور 284 کتابیں تک گنی گئی ہیں ان کی۔ تو یہ ابن حجر عسقلانی سلام کر رہے ہیں، مگر سلام یعنی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ائمہ کہہ رہے ہیں، ائمہ میں سے شمار کر رہے ہیں، امامی فن ہے، مگر امام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ذرا بات سمجھو، یہ جو آج ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ جس کو ہم اچھا مانتے ہیں اس کے اندر کوئی کمی ہی نہیں، جس کو برا مانتے ہیں اس کے اندر کوئی خرابی ہی نہیں، اچھائی ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا اور برا کون ہے؟ جس میں اچھائی زیادہ ہے وہ اچھا ہے، جس میں برائی زیادہ ہے وہ برا ہے، بس اتنی سی بات ہے، یہی حقیقت ہے۔ ورنہ ہم میں سے کون ہے ایسا جو بالکل پرفیکٹ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ پھر کیسے اچھا اور برا کہیں گے؟ اچھائی زیادہ تو اچھا کہیں گے، برائی زیادہ تو برا، یہ صحیح بات ہے، یہ انصاف کی بات ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے؟ تو مجھے یہ تقریر اس لیے کرنی پڑی، یہ اس لیے کہ انہوں جو آگے کا لفظ لگایا کیا، لیکنہ لم یہذب، لیکن انہوں نے، کون؟ حاکم ابو عبداللہ۔ حاکم کا معنی تم کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے، یاد رکھو، حاکم کسی چھوٹی موٹی شخص کو نہیں کہتے۔ اس سے پہلے حافظ کا معنی بتا چکا ہوں، حجت کا معنی بتا چکا ہوں، حاکم کا معنی بتا چکا ہوں۔ حافظ جس کو 1,00,000 احادیث سند اور متن جس کو یاد ہو، حجت جس کو 3,00,000 احادیث یاد ہوں، اور حاکم تمام احادیث کا جنہوں نے احاطہ کیا ہو، ساری احادیث کا، اسے حاکم کہتے ہیں۔ 1,00,000 صرف نہیں، ساری احادیث کا جنہوں نے احاطہ کیا اسے حاکم کہتے ہیں۔ حاکم ہے، ذرا بات سمجھو، تو ہیں حاکم، مگر حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہو گئے نعوذ باللہ، یا رسول ہو گئے یا نبی ہو گئے، کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ نبی اور رسول تو اس لیے محفوظ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو محفوظ رکھتا۔ ذرا بات سمجھو، تو یہ کارنامہ سلامی کے لائق ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ ہاں، مگر اس کے باوجود کسی کام میں چوک ہو سکتی ہے، تو اب جو چوک ہو گئی تو ان کی کمی ہی کو نہیں بیان کریں گے، ان کی خوبی کو بیان کریں گے۔ ہاں کہیں کمی رہ گئی ہے تو ضرورت ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا، مگر اس کمی کی وجہ سے ان کی شخصیت ڈیمیج نہیں ہو جائے گی، کچھ کچرے میں ڈالنے کے لائق نہیں ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں کچھ نہ کچھ کمی ہو۔ بات سمجھ کے آگے بڑھیں ہم؟ کہتے ہیں، اور اوائل مصنفین میں سے حاکم ابو عبداللہ نیساپوری ہیں، لیکن انہوں نے تنقیح نہیں کی اپنی کتاب کی، اور ترتیب نہیں دی ہے، یعنی ان کی کتاب میں تنقیح اور ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب کا مطلب یعنی اشیاء کو ان کی جگہ میں وہ رکھ نہیں پائے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر ٹھہر جاؤ بابو، تم سوچو گے کہ ابھی تو کم علم والے لوگ بھی ہیں، اگر لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے آج کے دور میں تو وہ صحیح سے ترتیب، اس بحث کو یہاں، اس بحث کو وہاں، اس بحث کو وہاں رکھ دیتے ہیں، اور انہوں کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام فن ہیں اور انہوں جو ہے تہذیب نہیں کر سکے، تو ہم کیا سمجھیں گے ان کے بارے میں؟ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں کیسے اتنے بڑے ہو گئے؟ بیٹا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں۔ دیکھو آج کی ٹرین تم دیکھتے ہو
تو کتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے تمہیں. اے سی بھی ہے، ٹرین بھی چکا چک ہے، مگر جس شخص نے پہلی بار بنایا وہ دیکھتے تو آج کے مقابلے میں تم کو بالکل کچھ نہیں نظر آتی، صرف ایسے ہی بچھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، جیسے نیچے جس پر چل سکے سطح بچھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، اور جیسے تیسے بنا دیا، سمجھ رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں آج کی ٹرین تو 1000 گنا زیادہ بہتر ہے. تو یہ کمال والے وہ کمال والے نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں بنا کر کے دیے تو انہوں ذرا سا پالش وغیرہ کر دیے، چمکا دیے، سب انہوں سیٹ کر کے دیے. اگر وہ نہیں کرتے تھے تو ان کا دماغ بھی نہیں پہنچتا تھا. تو یہ تو اوائل میں سے ہیں، ان کے سامنے تو کوئی بہت کتابیں لکھی ہوئی، سیٹنگ کی ہوئی، انہیں تو سب کچھ مسائل کو بھی نکالنا تھا، مسائل کو بھی بنانا تھا، قانون کو بھی بنانا تھا، پھر اس کو سیٹ کرنا بھی تھا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح کے ہیں جو موجدین ہوتے ہیں، ایجاد کرنے والے ہوتے ہیں. بات سمجھ، اس مقام کے یہ لوگ ہیں. ان کا یہی کم نہیں ہے کہ انہوں نے اصول بنا دیا، اصول بنا کر کے رکھ دیا. اب صرف سیٹنگ کی بات ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ گھر میں ایک مرد ہوتا ہے، گھر کی جتنی ضرورتیں سب لا کر کے رکھ دیا. اب اس کو سیٹ کرنا، اس کو یہاں رکھنا، اس کو وہاں رکھنا، اس کو وہاں، وہ چھوٹا موٹا کام، وہ تو یہ زیادہ بڑا کام نہیں ہے. گھر کی عورتیں، گھر کے بچے کر لیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آئیے. لکنہ لم یہذب، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کی تہذیب نہیں کی اور کتاب کے مسائل کو اس کی جگہ میں نہیں رکھے. یعنی ان کی کتاب غیر مہذب و مرتب ہے. ٹھیک ہے. وَطَلَعَهُ ابو نعیم، نعیم ہے، نعیم نہیں ہے، قریش کے وزن پر، ابو نعیم. وَطَلَعَهُ ابو نعیم الاصفہانی، اور ان کے بعد، حاکم کے بعد، طلعہ ای جاء بعدہ، طلع یطلو پیچھے ہونا مراد ہے، طلعہ ای جاء بعدہ، اور حاکم کے بعد. حاکم کے بعد ابو نعیم آئے. حاکم کے بعد کیا مطلب؟ حاکم کے بعد ابو نعیم کا دور آیا. حاکم کا دور ختم ہوا، وہ چلے گئے، تو پھر کن کا دور آیا؟ ابو نعیم کا. بات صاف ہے. اور حاکم کے بعد ابو نعیم اصفہانی کا دور آیا. ٹھیک ہے. فعمل علی کتابہ، فعمل علی کتابہ، تو ابو نعیم اصفہانی نے حاکم کی کتاب، سمجھ رہے ہیں؟ حاکم کی کتاب، جو حاکم کی کتاب، حاکم کی کتاب پر ایک مستدرک لکھا. کیا لکھا؟ مستدرک لکھا. حاکم کی کتاب تھی، حاکم کی کتاب پہ مستدرک. مستدرک کا مطلب جو مسائل اس میں تھے، جو مسائل اس میں تھے وہ رہنے دیا، ان میں کچھ اور مسائل بڑھ کر کے لکھا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مستدرک. تو ان کے بعد ابو نعیم اصفہانی کا دور آیا. فعمل علی کتابہ مستخرجا، تو ابو نعیم نے ان کی کتاب، ان کی کن کی کتاب؟ حاکم کی کتاب. حاکم کی کتاب پر ایک مستخرج کی تصنیف کی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مستدرک کی تصنیف کی. مستدرک کی تصنیف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتاب میں کچھ اضافہ کیا، ان کی کتاب میں کچھ اضافہ کیا. بات آپ سمجھ گئے؟ تو ابو نعیم اصفہانی نے بھی حاکم کی کتاب پر کام کیا، کام کر کے ان کی کتاب میں کچھ اضافہ کیا. وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ، ٹھیک ہے، انہوں نے کام کیا، ان کی کتاب پہ اضافہ کیا، مگر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ رکھا. کچھ چھوڑ رکھا. سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ان کی کتاب پہ، کچھ اضافہ بھی کیا، مگر اضافہ کرنے کے بعد بھی کچھ باتیں انہوں نے چھوڑ رکھا بعد میں آنے والوں کے لیے. بات صاف ہے؟
آپ کا اشیاء للمتعقب، بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ چھوڑ رکھا. ثم، ٹھیک ہے، ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی فصنف فی قوانین الروایہ کتابا سماہ الکفایہ وفی آدابها کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع وکل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا. ان سب کے بعد جن کا اوپر میں ذکر ہوا، 3 لوگوں کا ذکر ہوا، ان حضرات کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا. خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا. ان سب کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا. فصنف فی قوانین روایہ، تو اصول روایت میں یوں کہو اصول حدیث کے اصول و قوانین. تو انہوں نے اصول روایہ میں یعنی روایت کے اصول اور ان کے قواعد کلیہ کی سمجھ رہے ہیں، تو قوانین روایہ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی. کس نے؟ خطیب نے. ان حضرات کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا، تو خطیب ابو بکر بغدادی نے قوانین روایت میں ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام انہوں نے کفایہ رکھا. کیا رکھا؟ کفایہ رکھا. وفی آدابها، اور اس کے آداب میں، روایت کے آداب و طرق میں ایک اور کتاب لکھا ہے انہوں نے، جس کا نام رکھا الجامع لآداب الشیخ والسامع. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وکل فن من فنون الحدیث، اور فنون حدیث میں سے کوئی ایسا فن نہیں ہے، فنون حدیث میں سے کوئی ایسا فن نہیں ہے. فنون حدیث کتنے ہیں؟ تو بین سطور والے کہتے ہیں فنون حدیث 65 ہیں، 65 فنون ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ کل فن من فنون الحدیث، فنون حدیث میں سے کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں خطیب نے ایک مستقل کتاب نہ لکھی ہو. 65 فن ہیں، ہر ایک فن میں خطیب نے ایک مستقل کتاب لکھی. خطیب ابو بکر بغدادی. وکان کما قال الحافظ ابو بکر، اور فی الواقع خطیب ویسے ہی تھے جیسے کہ حافظ ابو بکر بن نقطہ نے ان کے بارے میں کہا ہے. خطیب ابو بکر بغدادی کے بارے میں کس نے کہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابو بکر بن نقطہ نے ان کے بارے میں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتابہ. کیا کہا ہے انہوں نے؟ جو بھی شخص منصف ہوگا، جو بھی شخص انصاف سے کام لے گا، سمجھ رہے ہیں، ہر منصف یہ سمجھتا ہے کہ محدثین خطیب کے بعد اس کی کتابوں کے محتاج ہیں. تو ابن نقطہ نے یہ کہا کہ کوئی بھی منصف انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ خطیب کے بعد جس قدر لوگ آئے، خطیب کے بعد جس قدر لوگ آئے، سب خطیب کی کتاب کے محتاج ہیں اور سب خطیب کی کتاب پر اعتماد کرتے ہیں. ابن نقطہ نے ایسا کہا. ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بالکل ٹھیک بولے، ایسی ہی بات ہے.